پاکستان آرٹیکل 25A کے تحت ضمانت دیتا ہے کہ پاکستان کے ہر بچے کو 16 سال کی عمر تک مفت تعلیم دی جائے گی، مگر اس کے باوجود فگرز کے مطابق بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور اس بارے میں حکومت کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، تعلیم ہی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج قومی اسمبلی کے اندر ایک نئے مناظر دیکھنے کو ملے۔ ایک ننھی سی بچی اور طالبہ نے آج آنکھیں کھول کے رکھ دی، سارے پارلیمنٹیرین غور سے اس کو سنتے رہے۔ ننھی سی بچی نے آئین کی ایسی تشریح کی کہ حکومت منہ دیکھتی رہی اور بتایا بچی نے کہ کس طرح اس ملک کے اندر آئین کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ بچی کتنی جذباتی تقریر کے وہاں پر موجود حکومتی اراکین اپنا منہ چھپاتے رہے۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اور میرا تعلق اسلام آباد ماڈل کالج برائے طالبات اسلام آباد سے ہے۔ جناب اسپیکر، معزز اساتذہ کرام اور طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے چائلڈ رائٹس۔ اگر بچوں کے بنیادی حقوق کے بارے میں بات کی جائے تو بچوں کا سب سے پہلا اور بنیادی حق تعلیم ہے۔ جی ہاں، تعلیم ہی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، تعلیم ہی ہے جس کی اہمیت سے کون واقف نہیں، اور یہ تعلیم دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم ہے۔ جناب اسپیکر، تاریخ گواہ ہے کہ آگ کی پرستش کرنے والوں نے آگ کو اپنے قابو میں لے لیا، اور پھر کیا تھا؟ اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی، گہرائی میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ اور یہی ترقی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، اور یہی تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے، ہمارے ملک کے بچوں کا بنیادی حق ہے۔ جناب اسپیکر، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نو یور رائٹس کے نام سے ایک کتاب پبلش کی ہے جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ایز اے پاکستانی سٹیزن بچوں کا پیدائش کے ساتھ ہی ان کا پہلا اور بنیادی حق تعلیم ہے، اور ہمارا آئین پاکستان آرٹیکل 25A کے تحت ضمانت دیتا ہے کہ پاکستان کے ہر بچے کو 16 سال کی عمر تک مفت تعلیم دی جائے گی، مگر اس کے باوجود فگرز کے مطابق بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور اس بارے میں حکومت کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب اسپیکر، تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ تعلیم کی بدولت ہی بہت سے لوگوں نے نہ صرف اپنا نام روشن کیا بلکہ انہوں نے اپنے ملک و ملت کا بھی نام روشن کیا۔ جناب اسپیکر، تعلیم کے میدان کے سپاہی جب جابر بن حیان اور غازی البرونی بنتے ہیں تو پھر اپنی زندگیاں بنا کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب آئزیک نیوٹن گراہم بیل بنتے ہیں تو دوسروں کے کام آ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب رہنما بنتے ہیں تو سر سید احمد خان محمد علی جناح بن کر قوم کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب موسیقار، قلمکار اور فنکار بنتے ہیں تو پھر سلطان القسیمی سے لے کر انور مقصود کی صورت میں امن کا پیغام دے کر جینے کا نیا ڈھنگ سکھاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں۔ علم نے خونے رگے جا دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم سکرات کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم سے یارا ہو گہوارا ہو انجام و نمو، علم بیٹے کی نئی قبر پر ماں کے آنسو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، کعباؤ کو سین کو یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے، علم طالب کو طلبتے ہی صلا دیتا ہے اور جہل انسان کو ابو جہل بنا دیتا ہے۔ جناب اسپیکر، قائد کے پاکستان کا مقصد صرف ایک خطہ ارض کا نہیں بلکہ اس خطے میں بسنے والے تمام افراد کے لیے ایک آزاد مملکت کا حصول تھا، چاہے ان کا تعلق کسی بھی صوبے، نسل، مذہب یا سمت سے ہو۔ قائد کے پاکستان کا مقصد اس خطہ ارض کے لوگوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنا تھا، جہاں مسلمان اپنی تہذیب و تمدن کو زندہ رکھ سکیں اور جہاں اسلامی تشخص کا
तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और कायद कि पाकिस्तान का मकसद तभी पूरा हो सकेगा जब पाकिस्तान का हर बच्चा पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा, और ऐसा तभी मुमकिन होगा जब उसको उसका बुनियादी हक दिया जाएगा। तालीम की बदौलत ही हर बच्चे को ये पता चल सकेगा कि उसकी कोई मंजिल है, कोई नजरिया है, कोई नस्बुल ऐन है, कोई मकसद हयात है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस दुआ के साथ करती हूँ कि ऐ मेरे अल्लाह, हमारे मुल्क के बच्चों के दिलों में भी ऐसा ही नस्बुल ऐन और ऐसा ही मकसद हयात का जज्बा डाल दे कि हर बच्चा हमारी मिल्लत के मुकद्दर का सितारा बन जाए। इकबाल ने क्या खूब कहा है, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। आज नन्ही तालिबा ने कौमी मौजूद तमाम अरकान असम्बली दाद देने पर मजबूर हो गए। छोटी सी नन्ही सी बच्ची ने आयन की ऐसी तशरीह की कि सबके कानों से धुएं निकल गए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और इस छोटी सी बच्ची ने इस पूरे पार्लियामेंट को, जहां पर कितने पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं, उनके होश उड़ा के रख दी। और छोटी सी बच्ची ने उनको आयन की तशरीह करके सिखा दिया कि आयन की असल में तशरीह है क्या।